بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے جو آئیے گا، دوزخ سے آزاد ہونے والی دو ایسی نمازیں اگر آپ پڑھ لیں وقتوں پر تو انشاءاللہ آپ کی 40 دن کے اندر اندر آپ کی وہ مرادیں پوری ہوں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے، فجر کی اور عشاء کی نماز کی فضیلت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جسے کہ حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء و جماعت پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ 2 باراتیں عطا فرمائے گا، ایک دوزخ سے، دوسری نفاق سے۔ تحریر ہے خطیب کنز الاعمال سے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 80 پر۔ یہ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ فجر و عشاء کی نماز باجماعت 40 دن اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اس پہ دوزخ کی آگ دور کر دی جاتی ہے، اسے دوزخ سے بالکل بری کر دیا جاتا ہے اور نفاق قطع ہوتا ہے۔ تو پیاری عزیزو، اگر ہم 5 گانا نماز پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہوگی، اور ہماری کس قدر وہ دعائیں قبول ہوں گی جو ہم اپنے دل میں رکھتے تو ہیں لیکن یقین نہیں کرتے یہ چیز ہمیں مل جائے گی، یہ فلاں چیز ہمیں عطا ہو جائے گی، یا وہ چیز ہمیں مل جائے گی، نصیب ہو جائے گی۔ تو 5 گانا نماز پڑھنے والے کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آئیے گا، نماز عشاء اور فجر کی فضیلت اور سماعت کریں، حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب نمازوں میں زیادہ گرا منافق پر نماز عشاء اور فجر ہے، جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سینے کے بل یا گھٹنوں کے بل گھسیٹتے مسجد میں آتے، کس طرح بھی ممکن ہوتا وہ چلے آتے۔ پیاری عزیزو، معلوم ہوا، پتہ چلا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ صرف جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہوں گے تو کیا ان کے سامنے کوئی حادثہ آ سکتا نہیں نا؟ تو پیاری عزیزو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں چاہیے عبادت کس طرح کریں؟ صرف یہی کہ ہمیں 5 گانا وقتوں پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے لوگو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کو اللہ رب العزت نے کئی مقام پر بڑی سختی کے ساتھ فرمایا ہے، اور فرماتا ہے میرا پیارا رب کہ صبح کو جب سورج نکلے اس سے پہلے تم اپنے رب کی تسبیح کیا کرو، اور جب شام کو سورج ڈھلنے لگے تب بھی تسبیح کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز کے بعد کچھ دیر اللہ کی یاد میں بھی گزاریں، یعنی اس کے پیارے برکت والے نام لے کر اسے پکاریں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمانو۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ نہیں نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے لیے سجدہ سہو کریں، ضرور اپنے رب کے لیے سجدوں میں جھکے رہیں، اور جھکنا اس طرح ہے کہ 5 ٹائم کی نمازوں میں۔ لیکن پیاری جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء اور فجر کی فضیلت بے شمار ہے، تو ہمیں عشاء اور فجر میں نہیں سونا ہے۔ عشاء اور فجر میں ہمیں ہمارا رب رزق تسکین فرماتا ہے، رحمتیں فرماتا ہے، اور ہم پر رحمتیں نزول فرماتا ہے، جیسے حدیث شریف میں اور ایک مقام پر آیا ہے، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو طہارت کرے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرنے والا اور احرام باندھنے والا، اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمر کرنے والے کی مثال ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک دونوں کے درمیان میں کوئی لغوی بات نہ ہو، یعنی علین میں لکھا جائے گا، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرے تو اس کا نام علین میں لکھا ہے، یعنی درجے قبول کو پہنچے گا، یعنی درجے مقبول کو پہنچے گا۔ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی ہے، صفحہ نمبر 82 پر، اے ایمان والو، نماز پڑھو اور حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کرو، یعنی جو شخص باوضو گھر سے نکلا نماز فرض ادا کرنے کے لیے اور مسجد میں گیا، اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا احرام باندھ کر کے حج کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ہماری جو نمازیں ہیں معمولی نہیں ہیں، یہ اسے تلاش کیا جائے قرآن اور حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عشاء اور فجر میں بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ہر نماز کا اپنا اپنا ایک وقت ہے اور اپنا اپنا ثواب ہے، اپنا اپنا ایک مقام ہے۔
اپنے اپنے درجے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ میری پیاری عزیزیں نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے رب کو منائیں اور رب کے آگے جھکتے رہیں تاکہ وہ چیزیں آپ کو نصیب ہو جائیں جو آپ چاہتے ہیں، بن مانگے آپ کو ملے گا۔ اس لیے تو کہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو سجدے لمبے کرو، اگر عمر درازی چاہتے ہو تو قیام لمبا کرو، اگر دنیا میں بہتری چاہتے ہو اور آخرت میں جنت چاہتے ہو تو نمازوں میں جھک جاؤ اور لمبی نمازیں پڑھو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور پڑھیں گے اور اس کلپ کو آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔